الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لغات مصر و فارس کا چوتھا درس۔ یہ درس میں ہم نے ذکر کیا تھا مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ ہوا، دھوکے سے حملہ ہوا، پھر اللہ نے مدد کی، وقنا فیچی سے آ گیا اور کافروں کا ایسا حال کیا کہ ایک بھی زندہ نہیں بچا۔ اس کے بعد عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی طرف بھیجا۔ امیر المومنین نے جواب میں دو خط بھیج دیے، ایک خط ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی طرف کہ آپ عمرو بن العاص کی مدد کیجیے، اور دوسرا خط عمرو بن العاص کی طرف بھیج دیا۔ ادھر ارسطولیس کو جب معلوم ہوا کہ ان کا چچا زاد بھائی مارا گیا ہے تو وہ بہت پریشان ہوا اور ارکان دولت کو جمع کر کے ایک دردناک انداز سے تقریر کی اور پھر رائے مانگی۔ سب نے کہا کہ جناب ہم تو غلام تابعدار ہیں اور بالکل تیار ہیں، آپ جو چاہے کرے، آپ کو سب اختیار ہے۔ بادشاہ بہت خوش ہوا اور نئے سرے سے شہر کناروں پر کوچہ بندی شروع کی۔ ادھر صحابہ کرام نے اپنے مقام پر بیدار اور بالکل تیار تھے۔ حضرت عمر رات کے پہلے حصے میں خود چوکیداری کرتے تھے، دوسرے حصے میں معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ پہرا دیتے تھے اور آخری حصے میں یزید بن ابی سفیان پہرا دیتے تھے۔ الحمدللہ آج کل مجاہدین کی یہی طریقہ رائج ہے۔ الغرض عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا خط جب ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو پہنچا، اس میں لکھا تھا کہ مصر کی طرف فوراً مزید کمک روانہ کرو۔ ابو عبیدہ نے حضرت خالد کو بلایا اور پریشانی کے عالم میں فرمایا کہ امیر المومنین نے مصر کے لیے مزید فوج بھیجنے کا حکم دیا ہے، لیکن راستہ بہت دور ہے، اتنی زیادہ فوج کیسے جائے گی؟ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ آپ کتنی فوج بھیجنا چاہتے ہیں؟ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ 4000 کا ارادہ ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے فرمایا بس انشاءاللہ 4 آدمی کافی ہو جائے گی۔ ابو عبیدہ نے پوچھا وہ کون کون ہیں؟ ہو گئے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایک میں، دوسرا مقداد بن اسود، تیسرا عمار بن یاسر اور چوتھا مالک بن الحارث۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ ترتیب بنا لیں۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے ان تینوں کو بلایا، انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے۔ مغرب کی نماز ابو عبیدہ نے پڑھائی اور پھر ایک رہبر لے کر یہ چاروں جرنیل رات کے وقت ضروری سامان لے کر وادی موسیٰ علیہ السلام کو طے کرتے ہوئے تیز تیز جا رہے تھے۔ ایلا گاٹی پر ان کے 1000 اشخاص پر مشتمل ایک لشکر نظر آیا۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ سے رفاعہ بن قیس کی سرکردگی میں یہ لشکر مصر کی طرف روانہ کیا ہے۔ گلشن محمدی نے انجیالوں نے جب ایک دوسرے کو دیکھا تو نعرہ تکبیر بلند اور تسبیح و تحلیل سے پہاڑ گونج اٹھا۔ یہ سب حضرات سفر جاری رکھے ہوئے اکٹھے آگے بڑھ گئے۔ صاحب فتح العجم علامہ واقدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لشکر اسلام جب مصر کے قریب پہنچا اور مصر میں داخل ہونے کے لیے جب صرف 2 دن کی مسافت باقی رہ گئی تھی، انتہائی تاریک رات تھی کہ انہوں نے کچھ شور سنا اور فوج کی کچھ آہٹ محسوس کی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ کون ہے جو اس شور و غل کی اطلاع ہمیں لا کر دے۔ فوج میں سے نصر بن ثابت رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر فرمایا کہ میں اس کام کے لیے تیار ہوں۔ وہ فرماتے ہیں چنانچہ میں دوڑ کر ان کی طرف چلا اور اپنی آہٹ کو خفیہ رکھا۔ میں نے دیکھا کہ 3000 سے زائد شہ سوار اپنی آب و تاب کے ساتھ ماہ سفر ہے اور سب کے سب نصرانی عرب ہے۔ میں ان کے پیچھے ہو لیا اور کہہ رہے تھے کہ بھائی مدین سے یہاں تک سفر کرتے کرتے تک گئے ہیں، کچھ آرام تو کرنا چاہیے، اب تو مصر قریب ہے، ہم اپنے دشمنوں سے خوب بدلہ لیں گے، کیونکہ انہوں نے صلیب کو ذلیل کر کے رکھ دیا ہے۔ چنانچہ وہ لوگ ایک مقام پر پڑاؤ کرنے کے لیے اتر گئے جس کا نام غدیر تھا۔
نصر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو چھوڑا اور فوراً خالد رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر پورا قصہ سنا دیا۔ خالد رضی اللہ عنہ دیگر مسلمان جرنیل بہت خوش ہو گئے، یہ تو راستے میں شکار مل گیا ہے، اور یہ لوگ مصر جا کر ہمارے بھائیوں کے ساتھ لڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں، ان کا کام تو ادھر ہی تمام کرنا چاہیے، تو یہ شاہی مصر کے فرمان پر آنے والے لوگ ہیں۔ چنانچہ اسلامی لشکر نے اسلحہ ضبطن کیا اور گھوڑوں اونٹوں پر سوار ہو کر چل پڑے۔ جب ان کے بالکل قریب ہو گئے تو کمانڈر نے حکم دیا کہ صبر کرو تاکہ یہ لوگ سو جائیں۔ جب سارے سو گئے تو حضرت خالد نے فرمایا کہ ان کے ارد گرد گیرے ڈال دو۔ چنانچہ صحابہ کرام نے ان کے اسے گیرے میں لیا، اس طرح آگ کی سپیری سیاہی کو گیر دیتی ہے۔ ان کی آگ جب تک جل رہی تھی مسلمان نے حملہ نہیں کیا۔ جب آگ بجھ گئی اور آوازیں ختم ہوئی اور وہ لوگ پوری غفلت کی نیند سو گئے، تب مسلمان نے شاہینوں کی طرح ان پر ایک دم حملہ کیا اور تلواروں سے ان کو کاٹنا شروع کیا۔ وہ لوگ بدحواسی میں نیند سے اٹھے تو ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیا۔ نصر بن حارث فرماتے ہیں کہ ہم نے جب لاشوں کو دیکھا تو 1000 مارے جا چکے تھے، 1000 کو ہم نے زندہ گرفتار کر لیا تھا۔ ان گرفتار شدگان کو حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ آپ نے پوچھا کہ بتاؤ تم کہاں سے آئے اور کہاں جانے کا ارادہ تھا؟ وہ کہنے لگے کہ ہم شام سے بھاگ کر مدین چلے گئے، اور اب مصر کے بادشاہ نے ہمیں جوڑے جامع ارسال کر کے مصر بلایا تھا کہ ہم مسلمانوں کا مقابلہ کریں، لیکن راستے میں ہمارے ساتھ وہ کچھ ہوا جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے فرمایا من حفر لمسلم قلیبا اوقعہ اللہ فیہا قریبا، مسلمانوں کے لیے گڑھا کھودتا ہے خود اس میں گرتا ہے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے ان پر اسلام پیش کیا، سب نے انکار کیا تو آپ نے ان کے قتل کا حکم دیا۔ چنانچہ کفر کے سارے سرغنے اول سے آخر تک مارے گئے، اور راقم الحروب نے پھر کہا ان عہد عاد کان معروفا لنا اسر الملوک وقتلها وقتالها۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے مال غنیمت تقسیم کیا اور عربی منفرہ کا خاص لباس اور جوڑے جو شاہی مصر نے بھیجے تھے مسلمانوں پر تقسیم کیے اور آگے بڑھنے لگی۔ لشکری جبل مقدم کے قریب پہنچا تو انہوں نے مسلمانوں کے ایک اور لشکر دیکھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے نصر بن ثابت کو اس وقت شاہی مصر کی طرف بھیجا اور ان سے کہا کہ جا کر بادشاہ مصر کہہ دو کہ آپ نے جن نصرانی عربوں کو اپنی مدد کے لیے بلایا تھا وہ آ چکے۔ نصر بن ثابت اس مہم پر چلے گئے یہاں تک کہ قبطی لشکر سے ملاقات ہوئی۔ وہاں چوکیدار نے آپ کو پکڑ لیا۔ آپ نے فرمایا میں تو عرب منصرہ کی آمد کی خوشخبری دینے بادشاہ کے پاس آیا ہوں، جو لوگ مدد کے لیے آ رہے ہیں۔ چوکیدار نے آپ کو بادشاہ تک پہنچا دیا اور کہا کہ بادشاہ کو سیدھا کرو۔ نصر بن ثابت فرماتے ہیں کہ میں نے بادشاہ کے سامنے سیدھا تو کیا، لیکن سیدھا اللہ کے لیے تھا، اور میں نے صرف اللہ کی نیت کی تھی تاکہ میرا منصوبہ ناکام نہ ہو جائے اور راست پاش نہ ہو جائے۔ جب میں نے سیدھے سے سر اٹھایا تو بادشاہ کے وزیر نے کہا اے عربی بھائی جاؤ اور اپنے ساتھیوں کو لے آؤ۔ میں نے کہا جی ہاں، وہ تو فاسی جبل مقدم میں قیام پذیر ہے۔ بادشاہ نے استقبال کے لیے خاص لوگوں کو بھیجا اور میں بھی واپس آ گیا۔ آگے کیا ہوا انشاءاللہ آگے درس میں ذکر کریں۔